السلام علیکم. ادھار ایک جادو ہے جو کرتا ہے غائب ہو جاتا ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی کسی نے ادھار کر کے غائب ہوا ہے تو آپ کو بھی مختلف طرح کی قانونی مشورے ملے ہوں گے کہ کیا کرنا چاہیے. سوٹ فار ریکوری میں جانا چاہیے, 406 کا مقدمہ ہونا چاہیے, یا ایسی بھی آپ نے ٹک ٹاکس پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پہ ہمارے ہی وکیل برادری کے کافی جو وکلا ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ریکوری کروا دیں گے, اس پہ بھی پرچہ کٹواتے ہیں. تو ہم نے سوچا یہ بہت ہی کانولیٹڈ ٹاپک ہے, اور ابھی ریسنٹلی ہماری اپنی فرم میں وی ہیو کنڈکٹڈ آلموسٹ 4 to 5 کیسز آف دا سملر پروپوزیشن. تو میاں صاحب کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس ٹاپک کو آج ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہے کیا میں پیسے ریکور کرانے کے لیے سول عدالت میں جاؤں یا میں تھانے میں جاؤں کہ پرچہ کاٹ دیا جائے. تو میاں صاحب کے پاس چلتے ہیں اور اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں صاحب بہت ہی ایک کنفیوز ٹاپک ہے کہ 406 کا مقدمہ ریکوری کے لیے ہم کروائیں یا سول سوٹ میں جائیں. ابھی ریسنٹلی ایک فیمیل پولیس آفیسر آئے, وانٹ نیم ہر, کہ انہوں نے اپنی ٹک ٹاک پیج پہ ایک ویڈیو لگائی جس میں انسٹاگرام اسٹوری, ہاں انسٹاگرام اسٹوری لگائی جو کہ بڑی سرکولیٹ ہوئی, جہاں پہ وہ فیمیل ایکیوز سے پوچھتی ہیں کہ آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں. کمپلیننٹ شاید سامنے بیٹھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی وہی خاتون ہے جس نے پیسے دینے ہیں. خاتون کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ان پیسوں کی بات کر رہی ہیں. تو میڈم کہتی ہیں آپ پرچہ دیں فوراً. بڑا انٹرسٹنگ تھا, بہت زیادہ ویوز تھے, بہت زیادہ لوگوں نے لکھا ہوتا بڑا اچھا کام کیا آپ نے, اسی طرح کام ہونا چاہیے. بٹ میں پھر تھوڑا کنفیوز ہو گیا کیونکہ جتنی دیر سے ہم تھوڑے عرصے سے پریکٹس میں کر رہا ہوں, جتنے عرصے سے 18 سال سے آپ کر رہے ہیں, ہم نے کبھی کسی کو ایڈوائز کیا نہیں کہ ریکوری کے لیے آپ پرچہ کٹواؤ. تو کیا ہے, مجھے لگا شاید ہمیں سمجھنے یا پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے, تو آج اس کو کلیریفائی کرتے ہیں کیا ہے 406 اور کب استعمال کیا جا سکتا ہے. وشال, بفور آئی گو ان ٹو دا ڈیٹیل آف اٹ, یہ آپ کے بھی نالج میں نہیں تھا بٹ یہ میں ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ فرام ناؤ آنورڈ جس طرح ہم نے QSO کی ایک سیریز کی ہے نا, اسی طرح ٹو فیسیلیٹیٹ دا ینگ لائرز میں PPC کی بھی ایک سیریز کرنے لگا ہوں, جس کا آج یہ پہلا لیکچر ہے جو کہ ریلیٹ کرتا ہے فائنینشیل کرائم سے ریلیٹڈ. اور اس کے اندر جو اس ایریے کے کچھ سیکشن ہیں جن کو آج ہم ڈیل کریں گے, باقیوں کو بعد میں کریں گے. سو اس کو سامر آپ نیم کر دینا ایز PPC سیریز جس طرح آپ نے QSO کا کیا تھا. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن وشال جی, اٹس سو کمپلیکیٹڈ کہ جس کا مس یوز اور ابیوز جس طریقے سے پولیس کر رہی ہے ان دا پریزنس آف دا ڈیکلیریٹری ججمنٹس آف دا سپیریئر کورٹس, دیٹ ون کین ناٹ ایون فیتھم دس کہ جی یہ پولیس کرنے کیا لگی ہوئی ہے. آج میں اس کو سیکشن کو ڈائسیکٹ کروں گا ان لائٹ آف دا ججمنٹس. دوسری سٹیج میں آپ کو اپنے کیسز کے ایکسپیرینسز شیئر کروں گا جہاں پہ پولیس کا مس یوز اور ابیوز ہے. تیسرے فیز کے اندر میں آپ کو ایسی ججمنٹس دوں گا جو کہ ہر ینگ بچے کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ 406 ایک ایسی چیز ہے وہ اتنی زیادہ سرایت کر چکی ہوئی ہے پولیس کی مس یوز اور ابیوز کی وجہ سے کہ ہر دوسرے بچے کے پاس 406 کی FIR کا کیس ہوتا ہے. سو اگر آپ نے وہ 10-12 ججمنٹس پڑھ لی نا تو آپ کا یہ اتنا سالڈ ہو جائے گا کانسیپٹ کہ اس کے بعد مجھ جیسے نائلیک کو بھی کبھی آپ کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا 406 پہ تو میں آؤں گا وشال بعد میں. بیسکلی جو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے اس کو ڈیل کرتا ہے سیکشن 405, لیکن 405 کو آپ نے ابھی نہیں پڑھنا. 405 کو سمجھنے سے پہلے آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ نے PPC کے 2 سیکشنز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. ایک ہے سیکشن آپ کے پاس 23 جو رانگفل گین اور رانگفل لاس کو بتاتا ہے, اور اس کے ساتھ سیکشن 24 جو ڈس آنیسٹلی کے کانسیپٹ کو بتاتا ہے. میں نے ورڈ کے اوپر ان کو پیسٹ کر کے ان کی کلر کیٹیگرائزیشن کر دی جو کہ سکرین پہ آپ کے سامنے آ جائے گی, تو وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں بیسکلی کہ رانگفل لاس کیا ہے, کہ ایسی چیز جو کہ میں رکھ رہا ہوں اپنے پاس لیگلی آئی ایم ناٹ انٹائٹلڈ ٹو, اور وہ آپ کو میں اس کا گین کرنے لگا ہوں تو دیٹ از رانگفل گین, اور آپ اس کو ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو نہیں مل رہی, دیٹ از رانگفل لاس. اور ڈس آنیسٹلی کو وہ کہتا ہے اینی تھنگ
with the intention of causing wrongful gain and wrongful loss, that is dishonestly. So पूरी की पूरी dynamics जो criminal breach of trust की घूमती है, वो inception उसकी, start उसकी इन दो सेक्शन से होती है. अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 405 हो जाएगा और इसको मैंने कलर कैटेगराइजेशन की है. इसके अंदर पूरी की पूरी जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, मैंने एक लॉयर को भी सुना था, वो इंट्रस्टमेंट और कह रहे थे जी एक सेक्शन के अंदर इंट्रस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है इस सेक्शन के अंदर. 405 को जब आप पढ़ते हैं तो वो कहते हैं whoever being any manner interested, यहां पे आपका फोकस विशाल जी होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमर्स में इंट्रस्टमेंट क्या है. अगर मैं पीपीसी की बात करूं तो पीपीसी मुझे नहीं बताता इंट्रस्टमेंट क्या है, क्योंकि 405 में उन्होंने इलस्ट्रेशंस दे दी और डिफरेंट सिनेरियोज को बता दिया इंट्रस्टमेंट. यानी इंट्रस्टमेंट को समझने के लिए या तो आप जाएंगे ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी पे या खोसा साहब की 2006 और 7 वाली जो जजमेंट है वो देखेंगे तो आपको समझ आएगा इंट्रस्टमेंट क्या है. बट इन ऑल इवेंचुअलिटीज whoever interested with any property or with any dominion over property. So प्रॉपर्टी होगी, डोमिनियन ये छोड़ दो, सब बाद में बात है, अभी हमने इंट्रस्टमेंट को समझना. खोसा साहब की उस बेसिक जजमेंट को देखा जाए तो खोसा साहब ये कहते हैं इंट्रस्टमेंट है क्या. फॉर इंस्टेंस मैंने अक्सर एग्जांपल दी है कि मैंने ये पेंसिल आपको दी, आपने ये पेंसिल मुझे वापस करनी है. आपने इस पेंसिल को रॉन्गफुली गेन कर लिया और इसका रॉन्गफुल लॉस मुझे कर दिया. दैट मीन्स यू हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक हो गया. Now this is not as easy as I'm explaining it, because the case laws, the judgments, and especially the practice by the police is altogether different. क्योंकि वहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आसिफ सईद खान खोसा साहब ने अपनी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट में कहा था कि इंट्रस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को, और ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं है, ये केस लॉ एक्सप्लेनेशन है, इंट्रस्टमेंट के लॉ को समझने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के साथ कोरिलेट करेंगे तो इंट्रस्टमेंट समझ आएगी. जहां कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, नंबर 1 वो जजमेंट खोसा साहब की एंड पे सारी साइटेशन, अक्सर बच्चे कहते हैं जी साइटेशन बताएं, हमारी तमाम साइटेशन एंड पे अवेलेबल होती हैं, तो ये भी आपको सारी एंड पे मिल जाएंगी वीडियो के एंड पे पावर पॉइंट के अंदर. तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को आप कंफ्यूज नहीं कर सकते इंट्रस्टमेंट के साथ. जहां पे भी आपने कारोबारी लेन देन होगा तो वहां पे 406 का पर्चा नहीं हो सकता, क्योंकि लॉ केटर करता है, लॉ डिफाइन करता है इंट्रस्टमेंट क्या है. उस जजमेंट में सिर्फ एक सिनेरियो को कोट किया गया. फिर एक जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, दैट इज SCMR 2022-2001. द टाइटल इज मोहम्मद अली बनाम समीना कासिम वगैरह. अगेन मैं ये दे दूंगा. उस जजमेंट ने, अगेन ये स्क्रीन के आपके सामने 4 पॉइंट्स पोस्टुलेट हो जाएंगे. खोसा साहब की जजमेंट इंट्रस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को डील करती है. दिस जजमेंट इज ऑथर्ड बाय हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब. ये जजमेंट ये कहती है कि 4 किस्म की कैटेगरीज, सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, फैक्ट्स, हालातो वाकयात जो होंगे, अगर तो इन 4 कैटेगरीज में आपका मुकदमा फॉल करता होगा तो आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पर्चा हो सकेगा. सबसे पहले नंबर पे वो ये कहते हैं देयर शुड बी एन इंट्रस्टमेंट बाय अ पर्सन हु रिपोजेस कॉन्फिडेंस इन द अदर टू होम द प्रॉपर्टी इज इंट्रस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा विशाल के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, व्हाई आई एम गिविंग यू दिस पेंसिल, सो आई हैव अ ट्रस्ट कि जी विशाल साहब ये पेंसिल मुझे एज इट इज वापस कर देंगे. सो अगर विशाल साहब नहीं करते, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी वेयर बाय यू कैन से दैट दिस इज इंट्रस्टमेंट. आपने इसको बेचना नहीं, आपने इसको खरीदा नहीं, आपने इसको उधार नहीं लिया, आपने इस पेंसिल को बतौर कर्जे हसना नहीं लिया, क्योंकि ये तमाम के तमाम सर्कमस्टांसेस डू नॉट फॉल इन इंट्रस्टमेंट. नंबर 1. नंबर 2 वो कहते हैं द पर्सन ऑन whom द कॉन्फिडेंस इज प्लेस्ड डिसऑनेस्टली. सेक्शन 24 जो भी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, जब डिसऑनेस्टली का मतलब यह है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, बदनीयती. सो डिसऑनेस्टली
misappropriates or converts to his use the property entrusted. जो पेंसिल मैंने विशाल को बतौर अमानत, not बतौर इन्वेस्टमेंट, not बतौर उधार, not बतौर एज ए कर्ज, not बतौर एज जॉइंट वेंचर ऑफ सम प्रॉपर्टी और बिजनेस, ये मैंने आपको दी पेंसिल, और उस चीज को, उस पेंसिल को अगर आपने अपने यूज के लिए बदनीयती से कर लिया, दैट मीन्स ऑल्सो द केस इज ऑफ वन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तीसरा सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है, डिसऑनेस्टली यूजेस or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust has to be discharged. अब यहां पे trust has to discharge, यानी a relationship of trustee और trust का जो relationship है, कि अगर आपको कह दिया गया कि ये काम एज बतौर ट्रस्ट आपने ऐसे करना है, और अगर आप उसको डिसऑनेस्टली, बदनीति के साथ अपने जाती इस्तेमाल के लिए, डिसऑनेस्टली के लिए जब आप करते हैं, तो दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. द लास्ट एंड द फाइनल categorization which was made by the Supreme Court of Pakistan is that dishonestly uses or disposes of any property in violation of the legal contract express or implied. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखा गया है बतौर अमानत, ये नहीं हो सकता कि विशाल और अली के दरमियान कोई एग्रीमेंट टू सेल है तो आप उसको चौथी कैटेगरी में डाल के 406 का पर्चा दे दो. नो सॉरी. सो ये 4 कैटेगराइजेशंस हैं. इसमें जो कमांडिंग फोर्स है, जो ड्राइविंग फोर्स है, जो सीट पे बैठी हुई है, जिसने इस बात का तयन करना है कि मुकदमे को 406 में ले जाना है या 420 में डालना है, फ्रॉड में, चीटिंग में, उसमें डालना है. जो कमांडिंग फोर्स है, दैट इज द वर्ड इंट्रस्टमेंट. और इंट्रस्टमेंट की नौयत और नेचर इस जजमेंट के अंदर कैटेगराइज कर दिया. अब होता क्या है विशाल जी, हमारे यहां कोई कारोबारी लेन देन है, ठक करता आप 406 का पुलिस पर्चा देती है कि पर्चा देंगे, जमानत कराएगा, गुनेगार लिखांगे, अपनी लोड नु पैसे दवेगा. जस्ट यू रेफर्ड अ वीडियो इन विच दैट लर्नड ऑफिसर इज सेइंग, हाँ तुमने इसके पैसे देने हैं, 97 लाख रुपए देना है. उसने कहा जी बताएं तो सही, रॉन्ग नंबर कौन, आई मीन प्रैंक्स होते हैं ना फोन पे, कि जी कौन कॉल कर रहा है. अपेरेंटली वो मोबाइल से कॉल हो रही है, सरकारी नंबर से भी कॉल नहीं हो रही, सो दैट. तो अब वो ईगो इतनी हर्ट हुई कि 2 पर्चा. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पुलिस डज. अच्छा, वन सिनेरियो ये हो गया. दूसरे सिनेरियो पे विशाल साहब, यार विशाल आजकल जरूरत पड़ी है यार, बिल्कुल विले हुए पड़े हैं, पैसे को नहीं, यार को पैसे तो उधारे दे दे. तो विशाल साहब से लाख रुपया लिया, 2 लाख लिया, 5 लाख लिया, 10 लाख लिया, 50 लाख रुपया लिया कि मैं तुझे इतने अरसे बाद वापस दे दूंगा. रोते हुए पुलिस के पास चले गए. अभी हमने एक वीडियो डिजिटल फुटप्रिंट की बात की है ना. डिजिटल फुटप्रिंट एक ऐसी चीज है कि हर किसी को जरूरत है. पुलिस भी डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर रही है अपनी इमेज बिल्डिंग के अंदर, लॉयर्स भी कर रहे हैं इमेज बिल्डिंग के अंदर. सो मच सो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स की भी वो डिजिटल फुटप्रिंटिंग मौजूद है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. दैट इज बेसिकली टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. सो वो डिजिटल फुटप्रिंटिंग के लिए जी वो आप गए, जाकर थाने दरखास्त दे दी, और कोई डीपीओ साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कैमरा लगाया हुआ है, उन्होंने कहा जी हाँ भाई 10. विशाल साहब रोते रोते, सर मेरे नाल जुल्म हो गया, मेरे पैसे नहीं देते, और बुलाएं जी बंदे को, बंदा नहीं आया. फिर बुलाएं जी बंदे को, क्यों नहीं ये पैसे उसके वापस कर रहा. नाउ द क्वेश्चन व्हिच नीड्स अ डिटर्मिनेशन इज that under the law whether the police is empowered to do such things. The answer is no. That's why the legislature kept 420 as a bailable offense. तो इसी वजह से लेजिस्लेचर ने उसको एज कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया ताकि दे कैन प्रोसीड द ओवर देयर. सो यहां पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे यहां उधार लिया, जो मैंने प्रोपोजिशन आपके सामने ले डाउन की, 406 का पर्चा. अच्छा, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपने कोई प्रॉपर्टी बेची किसी बंदे को, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिफेक्ट निकल आए तो उसके बाद आपने उसके ऊपर 406 का पर्चा. फिर उसके बाद आपने प्रॉपर्टी बेची, पार्ट पेमेंट होगी, पार्ट पेमेंट रहेगी तो आपने 406 का पर्चा. सो जितना भी फाइनेंशियल लोड है, पुलिस उसको गाहे बगाहे किसी ना किसी पॉकेट में डाल के दे फिक्स द पर्सन इन 406, और उसके बाद तफ्तीश के अंदर उस बंदे को प्रेशराइज किया एंड सो फोर्थ. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं.
اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک کیس کنڈکٹ کیا جس کیس کی پروپوزیشن یہ تھی, اور یہ آرڈر بھی لگا دیا جائے گا تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اس پروپوزیشن میں کیا ہوتا کہ ایک ایف آئی آر الیج کی جاتی ہے کہ فلانے بندے سے میں نے جو ایک مال خریدا تھا, اور یہ مال جو ہے اس نے مجھے بارڈر ایریا پہ تاریں شاریں دکھائی تھی, اور یہ وہ سارا کچھ میری جگہ پہ آ کے مجھے دکھایا تھا, اور کہا تھا اس کا میرا سودا طے ہو گیا. میں نے اس سامان کے عوض اسے 2 کروڑ روپیہ دے دیا, اور اس نے کہا کہ تم 10 دن بعد اپنا مال اٹھا لینا. جب 10 دن بعد میں مال اٹھانے گیا ہوں تو اس نے کہا جی میرا ایف بی آر کے ساتھ کوئی رولا چل رہا ہے, تو تم نہ اس کو مجھے 1 مہینے کا ٹائم اور دو. سو 1 مہینے بعد میں گیا. اب یاد رکھیے گا اس پروپوزیشن میں 2 کروڑ روپیہ جا چکا ہوا تھا. اچھا, اور وہ کیا کرتا ہے کہ جی 2 کروڑ روپیہ اس کو جا چکا ہوا ہے, اور ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ, سیل پرچیز ایگریمنٹ بھی ایگزیکیوٹ ہوا, لیکن کچا ایگریمنٹ تھا. کچا ایگریمنٹ مینز کسی سٹامپ پیپر پہ نہیں لکھا ہوا تھا. اچھا, اس کے بعد وہ گیا تو کہہ دی اس نے مجھے دھمکیاں لگانا شروع کر دی, اور اب اس نے نہ میرے پیسے دے رہا ہے, بلکہ پیسوں کی بات نہیں, اس ایف آئی آر میں تھا جو مال بطور امانتن اس کے پاس میں نے رکھوایا تھا اس میں اس نے خرد برد کر لیا. اب یہ وہ ورڈ ہے جو خرد برد, اور اس کو میں توڑوں گا سپریم کورٹ کی ایک لیٹسٹ ججمنٹ کے ساتھ. تو خرد برد کرنے کے بعد اس نے جو ہے وہ مس اپروپریٹ کے لہذا پولیس نے ٹھک کرتا 406 کا پرچہ دیا. اچھا, اس کے اندر کیا, کیونکہ وہ کافی انفلوئنشل بندہ تھا کہ پولیس وغیرہ نہیں اسے ہاتھ ڈال سکی, جس طرح ایک مجھ جیسے نلا اور آپ جیسے قابل بندے کو پولیس ہاتھ ڈال لیتی ہے, اس کو نہیں. 2 سال سے بندہ وہ پولیس نے 87-88 کی کاروائی کر کے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر کے 512 کے اندر پرپیچول وارنٹس اس کے ڈکلیئر کر دیں. ون فائن نائٹ پولیس وینٹ انٹو ہز ہاؤس, اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. وہ بندہ اس وقت سعودی عرب میں تھا, وہ واپس آیا, اس نے اپنی پری ریسٹ بیل کروائی. وی آرگیوڈ, اور یہاں پہ جو آپ کو اکثر آرگیومنٹ دیا جاتا ہے کہ کمپٹنسی آف اے جج میٹرز اے لاٹ. ہمارے ہاں اکثر آرگیومنٹ دیا جاتا ہے, وی آلسو آر وکٹم ٹو دیٹ پالیسی میٹرز. وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو آگے جا کے. جج صاحب تھے, اور جس طرح ہم ہائی کورٹ کے آنریبل ججز کو, سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے کانٹینٹ اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹ میں اپریشیٹ کرتے ہیں, اسی طرح اس جج صاحب کی بھی اپریسیشن بہت ضروری ہے. اسد حفیظ صاحب تھا, اسد حفیظ صاحب کے سامنے میں وہ بیل آرگیو کی. 2 سال سے بندہ ابسکانڈر ہے, 3 کروڑ روپے کی ایف آئی آر ہے, 406 کی پری ریسٹ ہے. بہت اگریسولی دونوں سائڈوں سے جو ہے نا آرگیومنٹس ہوئے, کیس لا سبمٹ کیے گئے, اور جج صاحب نے باقاعدہ پروسیڈنگ میں جسے کہتے ہیں کوپریٹ کیا. کبھی کمپلیننٹ کاؤنسل سے سوال کر رہے ہیں, کبھی ڈیفنس کاؤنسل سے سوال کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جا کے وہاں پہ انہوں نے اس پری ریسٹ کو کنفرم کیا. That's a huge amount. And the order, یہ یہاں پہ آرڈر آپ کے سامنے اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائے گا. To understand for all of you, the only ground he took in the bail granting order was that 406 does not make it out. کیونکہ یہ کاروباری لین دین ہے, یہ کاروباری لین دین ہے. اور یہاں پہ بلکہ ایک انٹرسٹنگ ایک ججمنٹ بھی آپ کو بتا دوں جو کہ آپ کے کام آئے گی. That is 2021 SCMR 130. The judgment authored by is سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, اور اس کے اندر ہی ہولڈز دیٹ, اور یہ پری ریسٹ میں اکثر یوز کیا کریں while granting pre-rest bail, even the merits of the case could be touched upon while deciding a pre-rest bail. So جس کے اندر وہ جج صاحب نے اس ججمنٹ پر رلائے کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے انہوں نے میرٹس کو بھی دیکھا, اور so on and so forth. Now this was the one proposition which was related to sale purchase agreement. Police, by using, misusing, abusing his authority, lodged the FIR of 406, declared the person proclaimed offender, perpetual warrants to bail granted. اور گنہگار بھی کر دی, اور گنہگار بھی کیا تفتیش کے اندر, گنہگار بھی کیا تفتیش کے اندر. so much so, بلکہ میں یہاں پولیس کی کچھ ڈیلنکوینسیز بھی بتاؤں گا. no matter what وشال, جب یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے 406 کا پرچہ دیتے ہیں نا, جو مرضی کاغذ آپ انہیں آپ دے دو, انہیں تفتیش میں نہیں لگانا. there comes another proposition. ہم نے ایک کیس کنڈکٹ کیا, اور اس کے اندر ایگزیکٹلی دا پروپوزیشن واز دیٹ کہ ادھار پہ پیسے لیے ہوئے تھے. جب ادھار پہ پیسے لیے ہوئے 406 کا پولیس نے پرچہ دی, اسی ریکوری کرا کے دینے ہیں کمپلیننٹ کے ساتھ, انہوں نے سیٹنگ کر لی ریکوری. the word was written ادھار پہ. I got a judgment of طارق سلیم شیخ صاحب, طارق ندیم صاحب, اس کے بعد کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ. it was categorically written in that judgment, ادھار قرض حسنہ is not entrustment. Because section 405 says whoever entrusted with property or dominion over property, if you are entrusting me with something, why on earth
you are giving me this ادھار کی رقم. So ادھار رقم is also not 406. Sale purchase agreement not 406. Joint ventures of selling purchasing something, profit کا جہاں پہ تعین آ جائے not 406. اچھا, پولیس نے ایک اور بڑی چلاکیاں آج کل کی ہوئی ہیں. اب جب 406 میں پکڑنا شروع ہو گئے نا لائرز اور کورٹ کی ججمنٹ آنے لگی, اب ایک نئی ہیبٹ پولیس نے اپنا لی بھی ہے 408 کی. کیونکہ 408 is a criminal breach of trust by clerk اور servant. اچھا, میرا کلرک اور سرونٹ کے اوپر ایک ریزرویشن ہے کہ یہ اولڈ لا, تو سرونٹ کے اندر واٹ ڈز مین بائی سرونٹ, کانٹریکچوئل obligation بھی سرونٹ کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی. بٹ اگر لا آف کانٹریکٹ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ماسٹر سرونٹ کا کانسیپٹ کانٹریکچوئل obligation میں ہی نکلتا ہے. سو اس وجہ سے کمپنی کا CFO, کمپنی کا ڈائریکٹر ہو, کمپنی کا ایڈیشنل ڈائریکٹر ہو, وہ سارے کے ساروں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ایز سرونٹ. اچھا, اب پروپوزیشن یہ تھی, ایک FIR ہوتی ہے گورنمنٹ ایجنسی کی کانٹریکٹر کی طرف سے کہ جی ہم لوگ یہ کام کر رہے تھے, آئی ایم جسٹ کنسیلنگ, کیونکہ میٹرز آر سب جوڈس, سو آئی ایم جسٹ کنسیلنگ دا فیکٹس, کہ یہ کام کرتے تھے, ہم نے یہ پروکیورمنٹ کرنی تھی. ہماری کمپنی کے CFO نے اوور پروکیورمنٹ کی, کس سے؟ وشال سے. اچھا, اور اس کے نیچے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ والے بندے تھے انہوں نے چیکوں کے اوپر سائن وغیرہ کیا, so on and so forth, اور جن سے پروکیورمنٹ کی تھی وہ سامر اور محبت تھے, اور انہوں نے 408 کا پرچہ ٹھوک دیا. And trust me, you will not imagine, I have never encountered in my life such an incompetent investigating officer کہ اس نے اس مقدمے میں پتہ کیا وشال, کمپنی نے پیسے دینے تھے محمد اور سامر کے, کیونکہ پروکیورمنٹ ان سے ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں بندوں سے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ہینڈ ان گلو ہو گیا, ان دونوں کو بے گناہ کر دیا جن کے کمپنی نے پیسے دینے تھے, جن کو کمپنی نے مال دیا تھا. اور اس نے کیا کہ جو آفیسرز آف دا کمپنی تھے جن کے پاس انٹرسٹمنٹ کیا تھی, کچھ بھی نہیں, دے ور ڈکلیئرڈ گلٹی. تو جن کے ساتھ انٹرسٹمنٹ, جن کے ساتھ وہ خود بٹ کہہ رہے ہیں وہ انوسینٹ ہے, اور جو کہہ رہا ہے خود بٹ وہ گنہگار ہے. وہ نہیں, جو دیکھو کمپنی نے یہ موبائل لینا تھا کچھ لوگوں سے, وہ کچھ لوگ ہیں, وشال ہے وینڈر, وشال سے یہ موبائل لینا. اچھا, اس کمپنی کے CFO کے پاس اور پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ساری ویٹنگ ہونے کے بعد سارا کچھ آتا ہے. FIR کے اندر کیا کہتے ہیں کہ وشال بھی ملزم ہے, جو وینڈر ہے, جس نے یہ موبائل اوور پرائس کے اندر کمپنی کو دینا, یا کمپنی کو ضرورت نہیں ہے لیکن انہوں نے اوور پرچیزنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تفتیش کے اندر ہم نے کوئی اتنے بڑی فائلیں تفتیشی کو دی, وہ اتنا کوئی ڈفر تفتیشی تھا اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی کہ یہ ہے کیا چیزیں ہیں, یہ کیا اکاؤنٹنگ کام کیسے کرتی ہے. بیکاز وائی, اٹس اے پیور فائنینشیل obligation جس کے لیے بڑی ماسٹر اسکل چاہیے, لیکن ہی ڈزنٹ ہیو اٹ. سو اس نے کیا کیا, انہوں نے کہا لے آؤ میرے نال سیٹنگ کرو, دسو تو میں بے گناہ کر رہا ہوں. ان کو بے گناہ کر دیا. کن کو؟ وینڈرز کو, جو دے رہے ہیں مال, جو مال دے رہے ہیں کس کو؟ کمپنی کو. کمپنی نے پیسے کس کے دینے ہیں؟ وینڈرز کے. سو جو وینڈرز ہیں وہ بے گناہ ہیں, اور جو کمپنی کے آفیسر ہیں جن کا کوئی لینا نہ دینا, پیسے کمپنی نے دیے ہیں, آرڈر کمپنی نے اپروو کیا ہے, آرڈر پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے, اور کمپنی کا CFO لائبل ہے, اور وہ گنہگار ہے. اسی طرح ایک اور پروپوزیشن کے اندر ایک پروپوزیشن یہ تھی, میں یہ پروپوزیشن اس لیے لے ڈاؤن کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ ہو کتنی ڈائیورس چیزوں کو 406 کے اندر 408 کے اندر ڈالا جاتا ہے. پھر پروپوزیشن یہ تھی کہ ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں ایک بہت مشہور فین کمپنی جو ہے اس کا وہ چلانے والا ہوں, اور میرے ساتھ جو ہے میری امپلائی تھی سمین. اچھا, سمین میرے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کرتی تھی اور میری امپلائی تھی. تو سمین نے وشال کو مجھے انٹروڈیوس کروایا اور اسے کہا جی وشال کو بھی رکھ لیں, اور یہ وشال بھی میرا امپلائی بن گیا. ٹھیک ہے, ان کو میں ان کو ڈیزیگنیٹ کیا کر رہا ہوں, سمین اور وشال کا کام یہ تھا کہ یہ پراپرٹیاں دیکھتے تھے, پراپرٹیوں کا پروجیکٹ بناتے تھے, پھر میں زمین.com پہ گھرانہ.com میں ان کو بیچتا تھا, اور اس سے جو پروفٹ آتا تھا وہ میرے پاس آ جاتا تھا. ناؤ دا کوشچن از کہ اگر سمین اور وشال آپ کے امپلائیز ہیں تو کروڑوں روپے
سمین اور وشال کے اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر ہو رہے ہیں, وہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے کیوں نہیں کر رہے؟ پھر سمین اور وشال کو آپ پیمنٹ کیوں نہیں دے رہے ایز اے سیلری؟ ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کروڑوں روپے اگر ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں تو وائی کروڑوں روپے؟ دا کوشچن از وائی. اگین 408 کا پرچہ, ڈکلیئرڈ گلٹی. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتایا, سبارڈینیٹ جوڈیشری میں بھی ہوتا کیا ہے, اس کیس کے اندر تقریباً کوئی 14-15 پیشیاں پڑتی ہیں رفلی, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, بٹ یہ آئی ایم ڈیڈ شیور کہ تقریباً اس کے اندر کوئی 16 دفعہ تفتیشی کے پاس پیش ہوئے, تقریباً 4 دفعہ ہائی آفیشل کے پاس پیش, اور انہوں نے بتایا کہ سر میرا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, انہوں نے 4 کروڑ کا ایلیگیشن کرایا ہے, سمین کے اوپر انہوں نے 499F کے پرچے کروا دیے ہیں جو چیک لیے تھے انہوں نے, وہ دوسرا 8 کروڑ 91 لاکھ کی اپائنٹمنٹ رقم پوری ہو گئی ہے, میرے پہ 408 کا پرچہ کس طرح انہوں نے دے دیا؟ یہ تو سگرا بی بی کی خلاف ورزی ہے. نہیں تو پیسے دینے نے, کیونکہ سیٹلمنٹ ہوئی ہوئی ہے, پیسے دینے آپ نے. اور جج صاحب نے جب بلایا, ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے, انہوں نے تفتیشی کو کہا تم نے کیا کیا؟ ایک اتنا بڑا پھرا یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے پاپ آؤٹ ہو جائے گا. انہوں نے تفتیشی کے اوپر کہا کہ پرچہ دو, یہ تفتیش کیوں نہیں مکمل کر رہا, اور انہوں نے ڈائریکٹ سی پی او کو لکھا کہ اس کے خلاف پرچہ درج کیا جائے. اینڈ یو نو واٹ دی ڈائلیما از, دا سیم لرنڈ جج وائل ڈیسائیڈنگ دا بیل, جس کے اندر تفتیشی کی انکمپٹنسی کے اوپر یہ پھرا لکھا گیا, he refused the bail on the basis of opinion of that investigating officer. But that is his right, وہ جج صاحب کا کام ہے, جج صاحب نے وہ سارا کچھ کرنا. But I'm telling you that how things get complicated by policy matters, policy کہہ لو, different interpretations کہہ لو. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے 4 layered structure رکھا جو سپریم کورٹ کہتی ہے, میں نہیں کہتا. So on and so forth. Another proposition again to understand this concept. ہوتا کیا ہے جی کہ ایک 406 کی کویشمنٹ فائل ہوتی ہے ہائی کورٹ کے اندر, اور ہائی کورٹ 406 میں ایف آئی آر کویش کر دیتی ہے, اور اس کی ورڈنگ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کو اتنے پیسے ادھار دیے, اور ایف آئی آر کی باڈی کے اینڈ والے پورشن میں لکھا ہوتا ہے جو کہ میں نے اس کو دیے تھے اس میں اس نے خرد برد کر دی, لہٰذا اس کے خلاف 406 کا پرچہ کیا جائے. آنریبل ہائی کورٹ کے جج صاحب نے انہی ورڈنگز کو پکڑا, 2022 والی ججمنٹس کے 4 سینیریوز کو پکڑا اور اس ایف آئی آر کو کویش کر دیا. اچھا جب کویش کی بات کریں گے تو میں یہاں پہ آج آپ کو 5 گراؤنڈز بھی بتاؤں گا کویشمنٹ کی. سو کویش کر دیا, اس آرڈر کو اسیل کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں, اور یہ کیس ہے جی, اور یہ ایک ایسا کیس ہے جو ہر 406 کی جس کے پاس کیسز ہو اس کو اس کیس کو پڑھنا چاہیے ٹو انڈرسٹینڈ. دس کیس از عائشہ طیب ورسز اسٹیشن ہاؤس آفیسر پولیس اسٹیشن کینٹ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ, اینڈ دا ججمنٹ از آتھرڈ بائی سردار طارق مسعود صاحب, اور اس میں ان کے ساتھ جو دوسرے جج صاحب تھے دیٹ واز مظہر عالم خان میاں خیل صاحب, اور دس از ڈیسائیڈڈ آن 13/5/2025, ریسنٹلی, ویری ریسنٹلی, بلکہ یہ ججمنٹ اس ویڈیو سے ریکارڈ کرنے سے پہلے میرے ہاتھ چڑھی ہے. اب اس ججمنٹ میں سردار طارق مسعود صاحب ایگزیکٹلی کانسٹیٹیوشنل سٹرکچرز کو لے ڈاؤن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی, اور یہ اس وجہ سے 406 کی پریکٹس کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ 2 ڈیفرنٹ کانسیپٹ اس میں نئے انٹروڈیوس کیے گئے. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سردار طارق مسعود صاحب 2 ججمنٹس پہ ریلائی کرتے ہوئے 5 گراؤنڈز آپ کو بتاتے ہیں فار دی کویشمنٹ آف ایف آئی آر. نمبر 1 از پی ایل ڈی 2025 سپریم کورٹ 254, اور وہ کہتے ہیں جی where no offense is made out against the accused from the facts on the record is the first ground for the quashment. The second, where the registration of FIR reflects misuse of the legal authority, same judgment. The third one is PLD 2009 Supreme Court 102, where the registration of FIR lacks sound legal justification, where prosecution under such conditions would be tantamount to abuse of the process of law, same judgment. Where FIR is registered without proper authority, PLD 2025 Supreme Court 254, and the last one is where FIR is registered in clear violation of the established law. یہ 5 grounds بتا دی گئی اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر فار دی کویشمنٹ آف ایف آئی آر, اور یہ جو میں ججمنٹ سپریم کورٹ کی ریفر کر رہا ہوں یہ کویشمنٹ 406 سے ریلیٹڈ تھی. تو سردار طارق مسعود صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے قرض حسنہ کا ذکر کیا, آپ نے ادھار کا ذکر کیا, اینڈ پہ جا کے آپ نے ٹویسٹ کر دیا کہ اس میں خرد برد کر دی. نو سوری, ہائی کورٹ نے جسٹیفائڈ تھی اس بات کو کویشمنٹ کرنے کے لیے, اور انہوں نے اس کو کویشمنٹ کو اس اپیل کو انہوں نے ڈسمس کیا, اور اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے ایک اور چیز کی.
جو یہ آرڈر اسیل کیا گیا تھا لازم ہوا تھا کمپلیننٹ سائڈ سے اسیل ہوا تھا, انہوں نے ایک بات کی, سر چلان سبمٹ ہو چکا ہے, چلان سبمٹ ہو چکا ہے, لہٰذا یہ کویشمنٹ مینٹینیبل ہی نہیں تھی. انہوں نے اس ججمنٹ کے اندر یہ بھی ہولڈ کر دیا کہ یہ تو مس کنسیوڈ آپ کا ہے, جس ججمنٹ کو آپ ریفر کر رہے ہیں اس ججمنٹ میں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے. اگر یہ 5 کیٹیگریز کے اندر آپ کی کویشمنٹ فال کرتی ہو تو ایون چلان از سبمٹڈ تو آپ کا جو ہے وہ کویشمنٹ جو ہے وہ مینٹینیبل, اور یہ 406 سے ریلیٹڈ ہے. بلکہ ایک ججمنٹ آپ مجھے بتانا جو ابھی آپ نے ریسنٹلی دی ہے کویشمنٹ کے اندر, دیٹ از امجد رفیق صاحب, اس میں کیا ہوا تھا بھلا؟ اس میں 249 ہے نیچے خارج ہوئی, فیملی میٹر تھا وہ اس کے اندر آگے ریٹ کے اندر آگے, تو امجد رفیق صاحب نے کہا کہ بھائی آپ کی 249 ہے خارج ہو بھی گئی ہے, تب بھی اگر آن دا فیس آف اٹ خراب ہے, ایف آئی آر نہیں ٹھیک, کورم نان جوڈس ہے, تو کوگنیزنس نہیں لے سکتے تو پرچہ خارج ہوگا, اور انہوں نے کویش کر دی تھی ایف آئی آر. سو یہی 5 گراؤنڈز آ گئی نا. پھر ایک اور چیز, سردار طارق مسعود صاحب والی ججمنٹ میں انہوں نے ایک بہت زبردست ایک بائفرکیشن کریٹ کیا. کویشمنٹ آف پروسیڈنگ از ڈفرنٹ کانسیپٹ, کویشمنٹ آف ایف آئی آر از ڈفرنٹ. کویشمنٹ آف ایف آئی آر میں یو آلویز ہیو ٹو کم انڈر آرٹیکل 199, کویشمنٹ آف پروسیڈنگ کے لیے انڈر 561 کے اندر آئیں گے. سو اس وجہ سے ہمارے ہاں, اور یہ میں پورا کیس لاز آپ کو دوں گا اور ان کو پڑھیے گا, آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. پولیس اس وقت جس قدر مس یوز اور ابیوز کرتی ہے اس کا بہت سارے کیسز لائک آئی جسٹ ایکسپلین, دیر واز این ایڈیشنل سیشن جج جس نے 3 کروڑ کا پروکلیمڈ اوفینڈر ہے آن دا بیسس آف دس سالڈ لیگل ریزننگ, اور ان لائٹ آف ججمنٹس آپ کی بیل پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا. اور اسی طرح آپ کے پاس دوسرا ایک فورم بھی اویلیبل ہے, یعنی ایگزامپل ہے جہاں پہ جج صاحب خود تفتیشی کے خلاف لکھ رہے ہیں اور پھر اسی کی اوپینین کے اوپر اس کی بیل بھی خارج کر رہے ہیں. بٹ ڈونٹ گیٹ ڈسہارٹنڈ فرام دس فیکٹ, یو ہیو دی اپر فورمز, کیونکہ آپ اس کے بعد ہائی کورٹ ہے آپ کے پاس, سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اس وجہ سے ایز لانگ ایز آپ کو 406 کو, یعنی یہ میں بریکٹ فائنینشیل کرائم کی ایک پہلی سیریز کے جس پہلے لیکچر کی رکھوں گا کہ وی ڈسکس 403 اور 405. 405 پہ جانے سے پہلے آپ نے سیکشن 23 اور 24 کو لازمی دیکھنا ہے. آپ وی ڈسکس 406 اس کی ڈائسیکشن کی, اور یہ ڈائسیکشن آپ کے پاس اسکرین پہ بھی میں نے لگوا دی. اس کے بعد 408, 409, سو 409 پبلک سرونٹ کی طرف سے آئے گا. سو ان آل ایونچویلٹیز جو ان کا گائیڈنگ فگر ہے, گائیڈنگ آپریشنل میکانزم ہے, وہ 405 میں لفظ انٹرسٹمنٹ. جیسے یہ تو ہم نے بات کر لی نا 406 کی ڈومین میں رہ کے, فار دا سیک آف آرگیومنٹ لیٹ جسٹ سے کہ کسی نے پیسے واقع میں دیے ہیں, اب دوسرا بندہ اتنا ہوشیار تھا, اس نے ہماری ویڈیو دیکھی, اس نے کہا جی مجھ پر 406 کا پرچہ ہوگا نہیں, مجھ پہ یہ کروائے گا, میں جا کے دے دوں گا, جی مجھے امانت تو دی نہیں اس نے تو مجھے پیسے ادھار دیے تھے. اب جس بندے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پیسے ریکور کہاں سے کرے؟ یار آپ کے پاس سول ریمیڈی اویلیبل ہے, آپ کے پاس, اور دیکھو آپ کے پاس ڈپینڈ کرتا ہے پروپوزیشن کے اوپر, آپ کے پاس چیٹنگ کی ریمیڈی بھی اویلیبل ہے 420 وغیرہ کی, سنس وہ اوفینس بیلیبل ہے تو میجورٹی آف پیپل مائٹ ناٹ گو. ایز اے لائر ہمارا کام ہے جو قانون آپ کو بتاتا ہے اس کے مطابق آپ کو بتانا. سو آپ کا کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل ہے ریگارڈنگ اینی پراپرٹی, نو 406. آپ نے کاروباری لین دین ہے, نو 406. آپ کا قرض ہے, نو 406. آپ کی جوائنٹ وینچر ہے کسی بزنس کے اندر, نو 406. آپ نے پیسے دیے ہیں امانتن. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے وشال, امانتن, why would I keep it with you? Why can't I deposit in a locker or a bank? So there is always something in the background. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پولیس ہر قسم کی پروپوزیشن کو 406 کے اندر فٹ کر دیتی ہے. اب وہ اپنے اس وقت کے دستی پیسوں کے اندر یا جو بھی واٹ ایور دا ریزنز آر کہ ان کی اپنی منطق اور منشا کے مطابق وہ, حالانکہ میں پولیس ٹریننگ سینٹر میں جا کے ان کی ٹریننگز بھی کرواتا ہوں اس چیز کے اوپر اور بتا کہ یہ پرچہ نہیں بنتا 406 کا. سو لیکن اگر وہ کر بھی دیتے ہیں, کوئی پریشر ہے یا جو بھی ہے, وہ پرچہ دے بھی دیتے ہیں, الٹیمیٹلی نقصان کیا ہوتا ہے, وہ ایف آئی آر یا تو کویش ہوگی یا بریت ہوگی. وہ انہوں نے وکیل بھی ہائر کیے, اس سے بہتر آپ جا کے ریکوری سوٹ فائل کر دیں. ریکوری سوٹ یہ بھی آئی گیس سپریم کورٹ کی سیٹل پرنسپل ہے کہ کرمنل لا کو آپ ایز اے موڈ آف ریکوری استعمال نہیں کر سکتے. اب یعنی مجھے ایک بات بتاؤ نا کہ اب اس ویڈیو کے مطابق وہ خاتون کہہ رہی ہے 97 لاکھ روپیہ دینا ہے, یا اچھا اگر تو وہ امانتن دیا تھا پھر ڈز میک اے سینس, لیکن اگر وہ
کسی کاروباری ٹرانزیکشن میں تھا, کسی ادھار میں تھا, اور یا کسی وہ یعنی ایک مرد کسی عورت کے پاس کیوں رکھوائے گا؟ سو آپ کو بہت ساری چیزیں ہیں جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. بٹ ان آل ایونچولیٹیز سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کے سامنے جو گائیڈ لائنز رکھی ہیں, ان گائیڈ لائنز کے مطابق یہ 4 سینیریوز ہیں جس کے اندر صرف اور صرف آپ کی جو ہے نا 406 لگتا ہے, ادروائز نہیں لگتا. یس, بہت سارے ینگ بچوں کے پاس یہ جب 406 کی, میں آپ کو وہ ججمنٹس بھی ساتھ میں دے رہا ہوں جس میں پری ریسٹ بیلز کنفرم ہوئی ہوئی ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی آفٹر ریسٹ بیلز پہ آپ کو بہت کیس لا مل جائے گا. سو میں آپ کو ججمنٹس ہی وہ دے رہا ہوں کہ جس میں پری ریسٹ کنفرم ہوئی ہیں, وہ ججمنٹ دے رہا ہوں جس کے اندر کویشمنٹ 406 کے اندر انہوں نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. سو ان سینیریو کا دس از ویری ریلیونٹ فار یو گائز. تھینک یو سو مچ سر. بہت ہی انٹرسٹنگ سیریز تھی پاکستان پینل کوڈ کی, اور یہ بھی سرپرائز تھا میاں صاحب کی طرف سے, کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا کہ ہم کوئی ایسی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں. اور ہم نے ٹاپک ہی میاں صاحب نے وہ چوز کیا 406 جو بہت ہی پریولنٹ ہے. اور اس پوری ڈسکشن کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اگر اب آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے یا آپ کا کوئی ایسا ایشو ہے جہاں پہ کاروباری لین دین ہے, ادھار ہے, یا اس طرح کی کوئی چیز ہے جس میں امانت نہیں ہے, اور آپ کو کوئی کہے کہ میں 406 میں تمہاری ریکوری کروا دوں گا, تو سمجھ جائیں کہ یہ رانگ نمبر ہے. اور اس سے دور رہنے کے لیے جو قانونی مشورہ یا قانونی مشاورت اپنے وکیل سے کریں گے, ان ججمنٹس کی روشنی میں کریں جو ججمنٹس میاں صاحب نے آپ کو ریفر کیے. اگر کوئی لا اسٹوڈنٹ یا لائرس ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی گائیڈ کرنے سے پہلے, ایڈوائس دینے سے پہلے ان ججمنٹ کی روشنی کو دیکھیں کہ آپ کا کیس بنتا بھی ہے یا نہیں. اسی سیریز کو کنٹینیو کریں گے آگے, اور ڈفرینٹ ٹاپکس آپ کے ساتھ لیتے رہیں گے. اس پرٹیکولر سینیریو میں آپ کے یہ کمنٹس ہیں, کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.